آداب۔ آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ راجیہ سبھا کے 12 ارکان کی معطلی کے معاملے پر سونیا گاندھی کی قیامگاہ پر اپوزیشن کا اہم اجلاس۔ اجے مشرا کو برطرف کیا جائے، بیرسٹر اویسی کا مطالبہ تحریک التوا پیش کرنے کا اعلان۔ دلی میں اومیکرون کے 4 نئے کیس۔ تلنگانہ مجالس مقامی سے کونسل کی 6 نشستوں پر TRS کامیاب۔ دواخانہ عثمانیہ میں 9 کروڑ کے طبی آلات، تلنگانہ کے وزیر صحت ہریش راؤ کے ہاتھوں افتتاح۔ اور وراٹ کوہلی جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز سے دستبردار، محمد اظہر الدین نے کہا کوہلی روہت اختلافات ظاہر۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز۔ صدر کانگریس سونیا گاندھی کی دلی میں واقع قیامگاہ پر اپوزیشن جماعتوں کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں راجیہ سبھا کے 12 ارکان کی معطلی کو برخاست کرنے کی حکمت عملی کے بارے میں غور کیا گیا۔ کانگریس کے علاوہ 5 اپوزیشن جماعتوں کے قائدین نے اس اجلاس میں شرکت کی، جبکہ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی بھی موجود تھے۔ اپوزیشن جماعتوں نے شرد پوار سے کہا کہ وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے راجیہ سبھا صدر نشین وینکیا نائیڈو سے بات چیت کریں۔ پارلیمنٹ نے CBI ڈائریکٹر کی میعاد 2 سال سے بڑھا کر زیادہ سے زیادہ 5 سال کرنے کے بل کو منظوری دے دی ہے۔ مملکتی وزیر پرسنل جتیندر سنگھ نے منگل کو 12 ارکان کی معطلی پر اپوزیشن کے واک آؤٹ کے درمیان راجیہ سبھا میں دلی اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ ترمیمی بل غور کے لیے پیش کیا۔ بعد میں ایوان نے اس بل کو زبانی ووٹ سے منظور کیا۔ لوک سبھا میں پہلے ہی 9 دسمبر کو یہ بل منظور کیا جا چکا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے لکھیم پور کھیری میں کسانوں کے قتل کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کی جانب سے اس واردات کو ایک منصوبہ بند سازش قرار دینے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی وزیر کا بیٹا ان کی گاڑی سے کسانوں کا قتل کر رہا ہے اور مرکزی وزیر کابینہ میں وزارت کے عہدے پر فائز ہیں۔ اس طرح سے انصاف ایک مذاق بن چکا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے منگل کو پارلیمنٹ کے احاطے میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس مسئلے پر لوک سبھا میں تحریک التوا بھی پیش کریں گے، کیونکہ تحقیقاتی عہدیدار نے خود کہا ہے کہ یہ ایک پہلے سے منصوبہ بند قتل کی سازش ہے۔ اس پر پارلیمنٹ میں بھی بحث ہونی چاہیے۔ دلی کے وزیر صحت ستیندر جین نے منگل کو کہا ہے کہ کووڈ-19 کی نئی شکل اومیکرون کے مزید 4 کیسز پائے گئے ہیں اور یہ تمام افراد بیرونی ممالک میں سفر کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک دارالحکومت میں 6 افراد اومیکرون کے لیے مثبت پائے گئے ہیں۔ ان تمام بیرونی ممالک کا سفر کیا تھا اور انہیں ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات UAE سے اسرائیلی وزیر اعظم نیفتالی بینٹ کی فلائٹ میں واپس آنے والا ایک شخص کووڈ سے متاثر پایا گیا ہے۔ نیفتالی بینٹ خلیجی عرب ملک کے 2 روزہ دورے کے بعد پیر کو ملک واپس ہوئے۔ متاثرہ شخص کو پروٹوکول کے مطابق 3 دن کے لیے کوارنٹین میں رکھا گیا ہے۔ حکمراں TRS نے مجالس مقامی کے تحت قانون ساز کونسل کی 6 نشستوں پر حالیہ منعقدہ انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کر لی ہے اور اسے یہ تمام 6 نشستیں حاصل ہو گئی ہیں۔ 10 دسمبر کو ان حلقوں کے لیے رائے دی ہوئی تھی اور منگل کو رائے شماری کا عمل چند گھنٹوں میں مکمل ہو گیا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ نے منگل کو چنئی میں تمل ناڈو کے اپنے ہم منصب MK اسٹالین سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قومی اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے 3 زرعی قوانین کی منسوخی کے بعد کسانوں کے مسائل کی یکسوئی کے مسئلے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر KT راما راؤ اور دوسرے بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت و فائنانس T ہریش راؤ نے منگل کو دواخانہ عثمانیہ میں 9 کروڑ روپے کے طبی آلات کا افتتاح انجام دیا، جن میں کیتھ لیب اور CT اسکین بھی شامل ہے۔ اس موقع پر وزیر صحت نے کہا کہ عادل آباد، ورنگل، کھمم کے سرکاری دواخانوں میں بھی غریب مریضوں کے لیے آنے والے دنوں میں مزید 4 کیتھ لیبز قائم کیے جائیں گے۔
ضلع جگتیال کے مستقل بھوانی نگر میں واقع ایک سوشل ویلفیئر ہاسٹل کی تقریباً 40 طالبات مبینہ طور پر سمید غذات سے متاثر ہو گئیں، جنہیں فوری طور پر سرکاری دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ 21 طالبات کو علاج کے بعد ہاسٹل واپس کر دیا گیا۔ ضلع کلکٹر جی روی نے بتایا کہ زیر علاج تمام طالبات کی حالت مستحکم ہے اور ڈاکٹرز ان کی صحت پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں۔ نامعلوم افراد نے خود کو انکم ٹیکس کے عہدیدار ظاہر کرتے ہوئے حیدرآباد کے گچی باولی علاقے میں واقع ایک مکان سے 3 کلو کے طلائی زیورات اور نقد رقم لوٹ لی۔ پولیس نے بتایا کہ نامعلوم افراد نانک رام گوڑا میں رہنے والے CH بھاگیہ لکشمی کے مکان کو ایک کار کے ذریعے پہنچے اور خود کا تعارف انکم ٹیکس آفیسرز کے طور پر کرایا۔ تلنگانہ ریاستی حکومت نے نئے زونل سسٹم کے تحت ملازمین کی تقسیم اور الاٹمنٹ کے عمل کو فوری اثر کے ساتھ روک دینے سے انکار کر دیا۔ تاہم ملازمین کے الاٹمنٹ کے معاملے پر حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 4 ہفتوں کے اندر جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بالکنڈہ میں KCR کلیان منڈپ کا افتتاح ریاستی وزیر امارت و شوارے پرشاد ریڈی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت غریب مستحق عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سنجیدہ اقدامات پر عمل لا رہی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے بھینسا سے تعلق رکھنے والے 4 نوجوانوں کے خلاف PD ایکٹ کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ بھینسا میں 9 ماہ قبل فرقہ وارانہ کشیدگی کے رونما ہونے کے بعد پولیس نے کئی مسلم نوجوانوں کو گرفتار کرتے ہوئے مقدمات کے اندراج کے بعد عدالتی تحویل میں دے دیا تھا اور 4 نوجوانوں عبدالقادر، سلمان، زبیر اور ساجد کے خلاف PD ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی تھی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی رکن پارلیمنٹ و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر جناب محمد جابر احمد صدر نشین بلدیہ بھینسا نے وکلاء کی ایک ٹیم تشکیل دی تھی۔ ہندوستانی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز سے درزبردار ہو گئے۔ اس سے پہلے روہت شرما بھی، جنہیں ون ڈے اور T20 ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے، زخمی ہونے کے سبب ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو چکے ہیں۔ اسی دوران سابق ہندوستانی کپتان محمد اظہر الدین روہت کے زخمی ہونے کا وقت اور کوہلی کا جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے میچوں سے وقفہ لینا ان قیاس آرائیوں کو ثابت کرتا ہے کہ دونوں کھلاڑیوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اظہر الدین نے کوہلی کے وقفہ لینے اور روہت شرما کی چوٹ پر سوشل میڈیا کے ذریعے تشویش کا اظہار کیا۔ اور آخر میں سرخیوں پر دوبارہ ایک نظر۔ راجیہ سبھا کے 12 ارکان کی معطلی کے معاملے پر سونیا گاندھی کی قیامگاہ پر اپوزیشن کا اہم اجلاس۔ اجے مشرا کو برطرف کیا جائے، بیرسٹر اویسی کا مطالبہ، تحریک التوا پیش کرنے کا اعلان۔ دلی میں اومیکرون کے 4 نئے کیس۔ تلنگانہ مجالس مقامی سے کونسل کی 6 نشستوں پر TRS کامیاب۔ دواخانہ عثمانیہ میں 9 کروڑ روپے لاگتی طبی آلات کا افتتاح تلنگانہ کے وزیر صحت ہریش راؤ کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اور وراٹ کوہلی جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز سے دستبردار۔ محمد اظہر الدین نے کہا کوہلی روہت اختلافات ظاہر ہو گئے ہیں۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ اب مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔